اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پولیس ایکٹ 1861 کا کچھ بیک گراؤنڈ پیش کرتے ہیں. در حقیقت پولیس ایکٹ 1861 جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وجود میں آنے والے مخصوص سماجی اور سیاسی ماحول کے لیے بنایا گیا تھا. 1947 میں آزادی کے بعد قانون نے جو اپنا جواز کھویا اور ایک عوام دوست اور پیشہ ورانہ پولیس کا مطالبہ عوامی حلقوں میں زور پکڑتا گیا، لیکن اس سلسلے میں کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکی. آج حکومت اور پولیس کو اس چیلنج کا سامنا ہے کہ وہ ایک ایسے ماحول کی ضمانت دیں جس میں لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں اور ان کی جان مال کو پولیس اور دہشت گردوں سے کوئی خطرہ نہ ہو. کیونکہ پولیس ایکٹ 1861 اس کی ضمانت نہیں دیتا، اسی لیے اسے کسی اور پولیس آرڈر، مثال کے طور پہ پولیس آرڈر 2002 سے تبدیل کیا جائے. پولیس ایکٹ 1861 میں جو شارٹ کمنگز ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ پولیس ایکٹ 1861 پولیس کی نگرانی براہ راست پولیٹیشین کے سپرد کرتی ہے. پولیس کے مس بیہیویئر اور لا اور آرڈر کے سچویشن کی صورتحال پر غیر مؤثر کنٹرول کے باعث عوام میں اعتماد کا فقدان ہے. پولیس ایکٹ 1861 کے نفاذ کے مقاصد محدود تھے، اسی لیے اس کو ایک منظم پولیس آرڈر کے تحت اس کو ریپلیس کیا جائے تاکہ پریونشن آف کرائم میں کچھ مدد مل سکے. مزید یہ کہ پولیس ایکٹ 1861 پولیس محکمہ پولیس میں جو جمہوری روایات کے فروغ میں رکاوٹ بن رہا ہے. اس ایکٹ کی موجودگی میں حکومت کے لیے آسان تھا کہ وہ پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے. پولیس ایکٹ 1861 کو براہ راست حکومت کی زیر نگرانی دینا تھا، لیکن حکومت کے لیے ایسا کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں تھا جس سے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پولیس کے استعمال کو روکا جا سکے. پولیس ایکٹ 1861 کو غیر قانونی بیرونی دباؤ سے بچانے کے لیے کوئی اور ادارہ قائم نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پولیس اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کوئی میکانزم پولیس ایکٹ 1861 میں نہیں ہے. یہ ایک قابل اور مؤثر پولیس کے قیام کے لیے حکومت پر کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی عائد بھی نہیں کرتا. اس ایکٹ کے روح سے پولیس کی پرفارمنس کو جانچنے کے لیے کسی بھی اسٹینڈرڈ کو مقرر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ ایک کسی ایسے غیر جانبدارہ نظام یا اداروں کے قیام کی بات کی گئی جس کی مدد سے پولیس کی پرفارمنس کی نگرانی کی جائے. یہ ایک موجودہ دور کی ضروریات کا ساتھ دینے سے بالکل قاصر ہے. لہٰذا اس ایکٹ کے تحت پولیس کو پیشہ پروفیشنل آرگنائزیشن میں ڈھالنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. یہ ایکٹ پولیس کو جمہوری اسٹینڈرڈز کے لیے پولیس پر کوئی رسپانسبلٹی بھی عائد نہیں کرتا. لہٰذا اس سارے بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے پولیس آرڈر 2002 جو 14 اگست 2002 کو امپوز کیا گیا تھا، اس کا مقصد پولیس ڈپارٹمنٹ میں فنڈامنٹل ریفارمیشن لانا تھا کہ وہ آئین اور قانون اور اہلیان پاکستان کے ڈیموکریٹک ایمبیشنز کے مطابق اپنی رسپانسبلٹی کو پرفارم کر سکے. یہ ایک ایسی پولیس سروس کے لیے اس کی طرف ایک پہلا اسٹیپ تھا جہاں پہ پروفیشنل اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کرائم کو پریونٹ کر سکے. لہٰذا پولیس آرڈر 2002 میں وہ سب لاز دیے گئے ہیں جس میں پولیس اکاؤنٹیبلٹی، جس میں ڈسٹرکٹ کرمنل جسٹس کمیٹی ڈسٹرکٹ لیول پہ اور یہاں تک کہ پروونشل لیول پہ بھی پبلک سیفٹی کمیشن کا قیام ہے. لہٰذا پولیس آرڈر 2002 جو ہے ہمارے ڈیموکریٹک اسٹینڈرڈز کو مینٹین بھی کرتا ہے
اور پولیس آرڈر 2002 جو ہے پولیس اکاؤنٹیبلٹی کا اس میں ایک ایلیمنٹ بھی ہے، لہٰذا پولیس اکاؤنٹیبلٹی پر پوری دنیا کے اندر زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کرمنل جسٹس سسٹم میں وہ ایک واحد پہلا کمپوننٹ آف کرمنل جسٹس سسٹم میں جس کا براہ راست عوام سے تعلق ہوتا ہے، تو لہٰذا پولیس کرائم کو روکنے کے لیے پہلا ادارہ ہے اور کرمنل جسٹس سسٹم کا بھی پہلا کمپوننٹ ہے، تو لہٰذا پولیس کو پرانے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو چینج کر کے ہمیں ڈیموکریٹک لیول پہ جس میں عوام کی بھی پارٹیسپیشن ہو، پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی کو بھی دیکھا جائے اور دوسرے میکینزم جو پولیس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے لازم ہے تاکہ ہمارے سٹیزنز کے جو ہے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 25 تک جو بھی فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 10 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی آپ دیکھیں وہاں پہ اریسٹڈ پرسن کے لیے وہاں پہ بھی ان کو کچھ رائٹ دیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کہ جب when any person is arrested he must be produced before concerned magistrate within 24 hours. اگر کوئی پولیس آفیسر یہ نہیں کرتا تو لہٰذا in such a condition this is also violation of constitutional right. So we need to improve and we need to replace this old police act 1861 اور ہمیں جو ہے یہاں پہ پولیس آرڈر 2002 کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس میں مزید ریفارمیشن کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے. السلام علیکم dear students. In the first part of this lecture I presented a critical view about Police Act 1861. Now we are discussing responsibilities, duties and attitude of the police towards public according to Police Order 2002. As we know that Police Order 2002 was imposed in Pakistan on 14th August 2002. But later on, various provincial governments of Pakistan restored Police Act 1861. But in Sindh, last year, the government of Sindh has restored Police Order 2002 with some amendments. Now today we are only discussing the duties, attitude and responsibility of police officers towards public. Okay, first of all, I would like to discuss the attitude. What should be the attitude of police towards the public? The police must behave with the members of the public with due decorum and courtesy. Police should promote amity. Further, the police should guide and assist the members of the public, particularly the poor, disabled or physically weak and children who are either lost or find themselves helpless on the streets or other public places. It is also the responsibility of the police to aid individuals who are in danger of physical harm, particularly women and children. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کا جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. پولیس کو جو ڈیو ڈیکورم جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے. پولیس کو جو ہے پبلک کے ساتھ اچھا تعلق بنانا چاہیے. مزید یہ ہے کہ پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگ مثال کے طور پہ جو بچے ہوں یا بزرگ ہوں یا ڈس ایبل لوگ ہوں، پولیس کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے. اب مزید یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیوٹیز آف پولیس کیا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو پرائمری ڈیوٹیز آف پولیس the first duty of the police is
to protect the life of the citizens as well as to protect the property and liberty of citizen. लाइफ को प्रोटेक्ट करना पुलिस की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके साथ साथ लोगों की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना और उनकी लिबर्टी को, सिटीजन की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, ये भी पुलिस की ड्यूटी है पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक। मजीद ये है कि पुलिस शुड प्रिजर्व एंड प्रोमोट पब्लिक पीस and police should prevent the commission of offences and public nuisance. Police will have to collect and communicate intelligence affecting public peace and crime in general. ये भी पुलिस की ड्यूटी है कि पुलिस जो है इंटेलिजेंस जो है वो कलेक्ट करेगी और कम्युनिकेट करेगी हर वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक पीस के बारे में होगी कि किस तरीके से ये पब्लिक के पीस को मेंटेन करना है। तो लिहाजा इस आर्टिकल के हिसाब से ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो इंटेलिजेंस को कलेक्ट भी करे और कम्युनिकेट भी करे हर वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक पीस को अफेक्ट करती है। To regulate and control traffic on the public roads and streets is also one of the most important duties of police. पुलिस को हर वो प्रॉपर्टी जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी जो है पुलिस को अपनी तहवील में लेनी है, क्योंकि ये भी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कि वो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी की इन्वेंटरी बनाए और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखे। मजीद ये कि पुलिस को कंट्रोल करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है पब्लिक रोड्स के ऊपर, गलियों के अंदर, ताकि आम लोगों का रास्ता जो है वो बंद ना हो। इसी वजह से पुलिस की ये ड्यूटी बनाई गई है कि वो पब्लिक रोड और गलियों में जो ट्रैफिक है उनको रेगुलेट करे। पुलिस का मजीद काम ये है कि वो डिटेक्ट और ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस। पुलिस का ये काम है कि वो ऑफेंडर्स को जो है वो डिटेक्ट भी करे और उनको कोर्ट तक पहुंचाए। मजीद ये है कि पुलिस की ये ड्यूटी है कि पुलिस will have to apprehend all persons whom he is legally authorized to apprehend and for whose apprehension sufficient grounds exist. Just suppose अगर किसी के बारे में reasonable doubt हो कि he might have committed some crime, in this situation it is the duty of the police to arrest such persons. Further, police should ensure that the information about the arrest of a person is promptly communicated to a person of his choice. यहाँ पे ये पुलिस यहाँ पे बाउंड है कि अरेस्टेड पर्सन की इंफॉर्मेशन जो है उसके रिश्तेदारों को पहुंचाए या अरेस्ट की इंफॉर्मेशन जो है उस शख्स को दे जिसके बारे में अक्यूज कहे कि जनाब मेरे फलां अजीज से राब्ता करना है। तो लिहाजा यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देनी है अरेस्टेड पर्सन की या अंडर कस्टडी में जो पर्सन है उन लोगों को जो अरेस्टेड पर्सन के रिश्तेदार हों या कुछ ऐसे लोग जिनको अरेस्टेड पर्सन चाहता है कि मेरी इत्तला जो है, मेरी अरेस्ट की इत्तला जो है फलां लोगों को दी जाए, तो जिस लोगों के लिए वो कहता है उन्हीं लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। Duty to inspect any place. It is also duty of the police officer to enter and inspect without a warrant on reliable information any public places, shop or gambling house where alcoholic drinks or narcotics are sold or weapons are illegally stored and other public places of resort of loose and disorderly character. पुलिस की ये भी ड्यूटी है कि वो हर ऐसी जगह को इंस्पेक्ट करे और पुलिस को इख्तियारात हैं कि वो बगैर वारंट के
ہر وہ جگہ جہاں بھی پولیس کو شک ہو، شبہ ہو یا انفارمیشن ہو کہ وہاں پہ کوئی ایلیگل کاروبار چلتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایلیگل ویپن ہیں، تو لہٰذا یہ پولیس کو یہ اختیار ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پہ شراب بکتی ہو، جوا کھیلا جاتا ہو یا کوئی اور کرمنل ایکٹیویٹی کی جاتی ہو، یہ پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ایسی تمام پلیسز کی وہ انسپیکشن کرے۔ مزید یہ کہ پولیس should obey and promptly execute all lawful orders۔ جو بھی قانونی آرڈر جو بھی ہیں وہ پولیس یہاں پہ باؤنڈ ہے کہ اس کو اوبے کرے، چاہے وہ کورٹ کے آرڈر ہو، چاہے ہائر اتھارٹیز کی طرف سے آرڈر ہو، لیکن ہر وہ آرڈر جو لافل آرڈر ہوگا اس کو پولیس کو اوبے کرنا ہے۔ Perform other duties and exercises powers as are conferred by this order, the court or any other law for the time being in force۔ ہر وہ کام جو اس آرڈر میں دیا گیا ہے، اس قانون میں دیا گیا ہے کہ پولیس کو